अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। एक तो 48 घंटे इंतहाई अहम है, डू और डाई यानी करो या मरो। 15 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद में का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, उस पर आपके साथ बात करेंगे कि इस वक्त 15 जो अक्टूबर है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई फैसलाकुन दिन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतहाई अहम इक़दाम उठा लिया है। 15 अक्टूबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डू और डाई के हवाले से, करो या मरो के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का जो ऐलान कर दिया है, तहरीक इंसाफ भी इसी हवाले से बज़द है कि 15 अक्टूबर पर एहतजाज हर सूरत करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त लीडरशिप है वो दो ग्रुपों में इस वक्त तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रुप तो कह रही है कि 15 जो अक्टूबर है उस पर हमने एहतजाज नहीं करना है, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है वो उस बात पर बज़द है कि हमने 15 अक्टूबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ज़रूर करना है। और जो अगले 48 घंटे है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहम है, क्योंकि आपको पता है कि शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़िद हो रही है, तो इसी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने डी चौक पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। और इसी तनाज़ुर में अगर आप देखेंगे इन सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घेर लिया है, और मौजूदा जो हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का ऐलान कर दिया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी आपको बज़ाहिर नज़र आएगा। और जो मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल करने हैं इसी दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो उनका जो अमल है उस पर अमल करे और हुकूमत को ये टफ टाइम देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकती है, तो अगले 48 घंटे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ मंजर-ए-आम पर आएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन है, वो हुकूमत से जो भी बात मानना चाहते हैं तो बआसानी के साथ उसे मनवा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की इंतहाई अहम दिन है। इस मरतबा पाकिस्तान में जो शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान कर दिया है उससे हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। और अगर उसी सूरत में तहरीक इंसाफ की कारकुन डी चौक पर पहुंचते हैं तो फिर हुकूमत के लिए उनके हाथों में कुछ भी नहीं रहेंगे, और ये हुकूमत के लिए काफ़ी टफ टाइम्स होगा और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ निपटने के लिए है। क्योंकि अगर आपको पता है पिछले मरतबा 4 अक्टूबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी जुल्म और सितम ढाई गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कारकुनान है और जो उनका वर्कर है वो डी चौक पर पहुंच गई। लेकिन इस मरतबा हुकूमत की तरफ से भी प्लान बनाया गया है कि इस मरतबा उन्होंने बाकायदे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस मरतबा अगर हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनानों ने डी चौक पर पहुंचने की कोशिश की, तो हुकूमत भी इसी हवाले से सोचते हैं कि उनके साथ इस मरतबा किया जाएगा। और उन्होंने सख्त तरीन किस्म के मौक़िफ़ अपनाया है जो हुकूमत की तरफ से, और इस मरतबा हुकूमत भी इसी हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत भी उस बारे में ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पिछले मरतबा भी आपने देखा कि हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में हुकूमत को क्या मिला? हुकूमत को ज़िल्लत की और रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालिबा कर रही है? यही मुतालिबा कर रहे हैं कि पिछली जो 3 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब के साथ 3 तारीख के बाद कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनका मुलाकात हो जाए तो ये एहतजाज उसी सूरत मौखर हो सकता है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कभी भी मौखर नहीं करेगा। क्योंकि अगर पीटीआई एहतजाज करेंगे तो हुकूमत हर तरफ से इस्लामाबाद में कंटेनर लगाएंगी, और अगर कंटेनर लगाएंगी तो फिर ये हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसी दिनों जो शंघाई ताउन तंजीम के जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में मुनक़िद होंगी। अगर हुकूमत की तरफ से कंटेनर इस्लामाबाद को कंटेनराइज करेंगे और हर तरफ कंटेनर लगेंगे, जो इसी दिनों जो कॉन्फ्रेंस होंगे या जो इजलास होंगे, तो ये जो माहौल होगा तो उसकी काफ़ी बुरी असरात होंगी।
کیونکہ بیرونی ملک سے جو بھی اہم رہنما پاکستان آئیں گے اور یہ سچویشن جو اسلام آباد کے دیکھیں گے، اور اسی دنوں انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان آئیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات اور خاص طور پر حکومت کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی سخت موقف کا اپنایا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو 15 اکتوبر کا احتجاج ہے ملکی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہے انہیں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی جانب سے 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر تنقید کرتی ہوئی کہا کہ اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، کیونکہ 15 اکتوبر کو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اس استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید الزامات لگائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اقدامات اسرائیلی ایجنڈے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ زگ گولڈ سمتھ عمران خان کے بچوں کے مامور ہے۔ زگ گولڈ سمتھ نے 2 ماہ قبل اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کی تھی اور عمران خان نے ان کی میئرشپ کی مہم بھی چلائی۔ سعید مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اخبارات میں عمران خان کی تعریف میں آرٹیکلز شائع کی گئی ہے جو اسی بات کو فروغ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز اور اقدامات اسرائیلی ایجنڈے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح کام کرے اور ریاست کے ساتھ تصادم سے گریز کرے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ رہنماؤں اور ان کے نعروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی ماضی میں ایسے نعرے لگاتے تھے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، اور ہم بھی پاگلوں کی طرح لگاتار لگے رہتے تھے، لیکن بعد میں ہم نے بغاوت کی اور اپنی رہنماؤں کی ہی فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی آج اسی طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، جیسے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، لیکن اس پر جیسی طرح کے عمل کیا جا رہا ہے وہ بالکل اس طرح ہے جیسا ماضی میں ہوا تھا۔ ریاست نے ایم کیو ایم کی امن قائم کرنے کے اقدامات کو تسلیم نہیں کیا اور انہی کراچی کو اچھی سڑکیں اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی، جبکہ ابھی تک کوئٹہ سسٹم بھی برقرار رہے، سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اسی احتجاج سے پاکستان کی سلامتی پر منفی اثرات مرتکب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو موجودہ حکومت کا حصہ دار ہے مصطفیٰ کمال کی طرف سے یہ اہم جو بیان سامنے آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 14 تاریخ تک کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ 14 تاریخ تک اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہے تو یہ احتجاج ضرور ہوگا، اور اگر کسی میں دم اور ہمت ہے تو یہ احتجاج روک کر کے دکھائے۔ تو جو سچویشن اس وقت ٹمپریچر اسلام آباد کی جو اسلام آباد ڈی چوک کی ہائی ہو گئی ہے، وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو اس وقت دوڑے لگ گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس تناظر میں جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈو اور ڈائی، یعنی کرو یا مرو۔ پاکستان تحریک انصاف کی بعضی ایسے رہنما ہے جنہیں اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان بھی نہیں۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی ہے، آپ خود بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس حد تک بڑھ رہے ہیں اور کس حد تک جا رہے ہیں۔ معاملات نے کس طرح رخ اختیار کر لیا ہے، دونوں طرف سے اس وقت سوچنا چاہیے، مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ حکومت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ہو جو پاکستان تحریک انصاف جو مطالبات کر رہی ہے، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ان کی اس وقت تحفظات ہے، جو وہ چاہتے ہیں، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کرنی دیا جائے، اور جو بھی ملاقات ہو جائے تو اس سے جو 15 اکتوبر کا احتجاج ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت اسی چیز کے لیے رضامند نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈو اور ڈائی ہو سکتا ہے، یعنی کرو یا مرو۔ تو اب تک کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ آہستہ آہستہ بدل بھی جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو 22 اگست کا جلسہ کرنا تھا اسلام آباد کے مقام پر، تو صبح سویرے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کرنی دیے گئی تھی۔ تو اس مرتبہ بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ 15 اکتوبر کی صبح سویرے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ان کی جو صحت کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آتی ہے تو اسی حوالے سے احتجاج مؤخر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن 14 تاریخ تک کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو اگر 14 تاریخ تک یہ ڈیڈ لائن پوری کر دی گئی، یہ جو ڈیمانڈ دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو، تو پھر احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن
اگر 15 تاریخ کی صبح پھر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا میرے خیال میں یہ ماننا ہے کہ پھر بھی احتجاج مؤخر ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کر دیا اور اس پر سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو حکومت کی طرف سے اس وقت پابندی لگا دی گئی ہے 17 تاریخ تک ان کی فیملی کی یا ان کے ڈاکٹر کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اور 17 تاریخ کے بعد یعنی 18 کو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات پر پزد ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب کی کنڈیشن اس وقت کیا صورتحال ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب اس وقت کیا حالات ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی آئین اور قانون کے مطابق یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی لیڈر اس وقت جیل میں ہے، اور ان سے متعلق جو اس وقت جو چینل اس وقت خبریں چلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کافی زیادہ پیچیدہ ہے، تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے اس وقت جیل میں ہے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات کرایا جائے، تو بدلے میں ہم جو ہے نا 15 اکتوبر کا احتجاج ہے وہ ہم کینسل کر دیں گے۔ اسی حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے 15 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے، اور مزید یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے یہ 2 دن ابھی بھی باقی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ کے گھروں پر اس وقت حکومت کی طرف سے چھاپے پڑ رہے ہیں، اور اطلاعات یہی بھی موصول ہو رہی ہے کہ 6 جو کارکنان ہیں ان کو مزید گرفتار کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے، اور اس وقت رہنما جو ہے نا وہ روپوش ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں پوری کی پوری لیڈرشپ اس مرتبہ موجود ہوگی، اور پنجاب سے بھی پوری طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس سے بھی اس احتجاج میں شرکت کریں گے، اور خیبر پختونخوا سے بھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اس قیادت جو اس احتجاج کے ان کو لیڈ کریں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اہم رہنما ہے انہوں نے ایک اہم ٹویٹ کر لیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر دی، احتجاج کی کال واپس لیں گے۔ شیخ وقاص اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرا دی تو احتجاج کی کال واپس لیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جن کے پاس طاقت ہو ذمہ داری بھی اسی کو ہوگی۔ قبل اس پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ 14 اکتوبر تک بانی پاکستان تحریک انصاف ملاقات کی صورت میں احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر وکیل یا کسی بھی پارٹی رہنما کی بانی سے ملاقات کرا دیا جائے تو احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا۔ ملاقات نہ کرانے کی صورت میں 15 اکتوبر کو بھرپور احتجاج ریکارڈ کر دیا جائے گا۔ جو ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔